بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ ہم بھی سب ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا شکر ہے جی۔ تو آج ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ ہے آلو بینگن کی سبزی جی۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایک کپ آئل لیا اور اس میں ہم نے فائن چاپ کی ہوئی پیاز ایڈ کی، پیاز لارج سائز کی ایک عدد، اسے ہم نے فائن چاپ کر لیا۔ وہ جو چھوٹو سا چاپر ہوتا ہے ہینڈ چاپر، اس کے ساتھ چاپ کیا، اس سے ریڈی کرنے میں ایزی رہتا ہے۔ جیسے ہی ہماری پیاز جو ہے وہ لائٹ پنک ہوئی تو اس میں ہم نے ٹماٹر 2 عدد، سبز مرچی 5 سے 6 عدد، وہ ہم نے اسی چاپر میں فائن چاپ کی اور وہ ہم نے ایڈ کر دی۔ اور ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھے سے ہلا رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سے کک ہو جائے اور مسالہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے اس میں ڈرائی اسپائسز ڈالے، نمک، سرخ مرچ، ہلدی، زیرہ ہم نے ایڈ نہیں کیا، اور ڈال کے اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے۔ جی تو گھی ہمارا جو ہے وہ سیپریٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ ہمارا چاپ کرنے کی وجہ سے مسالہ جو ہے بہت جلدی ریڈی ہو گیا ہے جی۔ تو اسے ہم پانی کا ہلکا سا چھینٹا لگا کے کور کریں گے 2 منٹ کے لیے جی۔ تو یہ ہم نے ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگایا اور اب ہم اسے ہلا کے مکس کر کے کور کر دیں گے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی تو فرینڈز، میں اپنی عام نارمل روٹین ہی شیئر کرتی ہوں، کوئی اسپیشل نہیں، کچھ نہیں، اور جو میں سالن بنا رہی ہوتی ہوں اس کی ریسپی ریکارڈ کر لیتی ہوں جی۔ تو پھر ہم نے اس میں آلو اور بینگن کی سبزی ایڈ کر دی، کیوبس کی شکل میں ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے۔ ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم اچھے سے مکس کریں گے جی۔ مکس کرنے کے بعد اسے ہم 2 سے 4 منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ بینگن کا کڑوا پن ختم ہو جائے اور آلو جو ہے وہ ان کا کچا پن دور ہو جائے، اور مسالے کے ساتھ یہ اچھے سے کک بھی ہو جائیں اور فلیور بھی پک کر لیں جی۔ تو یہ ہم آلو بینگن کو مکس کر کے بھون رہے ہیں جی۔ تو 2-4 منٹ اسے بھوننے کے بعد، فرائی کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گھی ہے آئل وہ سیپریٹ ہو چکے ہیں، اور پیاز اور ٹماٹر مرچیں جو ہم نے چاپ کر کے ڈالی تھی اس کی وجہ سے ایک اچھا سا مسالہ اس کے ساتھ لگ گیا ہے، اور ہمیں زیادہ اسپیچولا نہیں اس میں ہلانا پڑا، بہت ایزی رہ جاتا ہے چاپ کر کے اگر ہم اپنا یہ پیاز، ٹماٹر، مرچیں وغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں تو۔ ایسے تو جو ہماری بگنرز سسٹرز ہیں وہ بھی بنا سکتی ہیں جی۔ تو اب ہم نے اسے 2 سے 4 منٹ بھوننے کے بعد اس میں پانی کا چھینٹا لگایا۔ اب ہم اسے ڈھکن دے کے 8 سے 10 منٹ کے لیے کک کریں گے لو ٹو میڈیم آنچ پہ۔ تو جیسا کہ آپ فرینڈز دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ پیاز وغیرہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، صرف یہ چاپ کر کے جو ہم نے ایڈ کیے ہیں اس کا کمال ہے جی۔ تو آنچ ہم میڈیم کر دیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالن جو ہے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ آلو بینگن ہمارے کوک ڈن ہو چکے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک۔ تو گائز، اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔